میں ان کے ہر ایک کی ایک ایک بات سے اتفاق کرتے ہوئے چند باتیں تجاویز کے طور پہ دوں گا۔ یہاں پر یہ بات آئی کہ ہم بحیثیت امتی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ایک گالی دے تو ہم برداشت کر لیں، ایک کاش العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے جب وارث ہیں تو پھر صرف علم کی وراثت ہے یا اس کے اخلاق کی بھی وراثت ملنی چاہیے۔ اگر آج ہمارے اندر اخلاقی یہ جرت ہو تو میں کہتا ہوں یہ گلگت بلتستان اللہ کی قسم بڑی خوبصورت جگہ ہے، جنت بے نظیر ہے۔ اس کو بنانا بھی، اس کی خوشحالی بھی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، جیسے مفتی صادق صاحب نے فرمایا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ صرف جب حالات خراب ہو تو علماء کی ضرورت پڑے، اس کے بعد پھر کہیں جناب والا اس کے بعد آپ بھول جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یقین جانیے بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں، سلطنت سلجوقیہ ہو، سلطنت عثمانیہ ہو یا سلطنت مغلیہ ہو، گڈ گورننس کے لیے گڈ ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج آپ نے ان پرآشوب حالات میں ایڈوائز کیا ہے نا، علماء کو جمع کیا ہے کہ ان سے ایڈوائز لے لیں گے، پرامن بنیں گے حالات، تو ثابت ہوتا ہے علماء کسی بھی زمانے میں الحمدللہ صاحب رائے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا آپ سے میری گزارش ہوگی یہ پروگرام اس طرح سجاتے رہے، انشاءاللہ تو کہو۔ دوسری بات، ہمارے محترم صاحب نے فرمایا کہ اہل بیت عظام صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو احتجاج ہوتا ہے، اہل بیت عظام کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں۔ حضرات علماء کرام، اہل سنت والجماعت کا ایک ادنی طالب علم ہونے کے ناطے اس مجموعے میں جتنے علماء ہیں یہ سارے مجھ سے علم و عمل میں بڑے ہیں۔ میں ایک طالب علم آدمی ہوں، آپ سب ہمارے بڑے ہیں، لیکن بحیثیت ایک دینی طالب علم کے میں یہ بات واضح کروں آپ کے سامنے، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں اصحاب اہل بیت کے بارے میں کہ ایک سمندر ہے، اس سمندر سے گزرنا ہے، تو سمندر سے گزرنے کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو کشتی کی ضرورت ہے، اور پھر کشتی بھی نہیں ہے اور اندھیرا بھی ہے، اچانک کوئی کشتی بھی ملی تو کہتے ہیں جناب والا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ اہل بیت عظام کو اس کشتی کی مثال دی گئی ہے، امت مسلمہ اس کشتی میں سوار ہو جائے بیک صاحب، اور اس کے بعد جب کشتی میں سوار ہونے کے باوجود آپ دریا عبور نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ اندھیرا ہے، مطلب کوئی نظر نہیں آتا، روشنی کی ضرورت ہے۔ فرمایا اس کشتی میں سوار ہونے والے مسلمانوں کو ملا سمیت سب کو پار ہونے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی روشنی اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ سے آپ کو ملے گی۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آ جاؤ مل کے اہل بیت عظام کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، صحابہ کرام کی غلامی کو، صحابہ کرام سے روشنی لے لو، تو میں کہتا ہوں پھر یہ گلگت بلتستان پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے، اور اسی کی طرف قرآن کریم نے ہمیں اشارہ یہی دیا جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، مسلمان اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو تلاش کرتے ہو، تو حکم یہ ہے رحمت عالم کی غلامی میں آ جاؤ بس۔ جب میرے حبیب کی غلامی میں آؤ گے تو اللہ کی رحمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت تمہیں تلاش کرے گی۔ اب ہم ایک طالب علم کی حیثیت رحمت عالم کے قدموں میں ہم چلے گئے، یہ اللہ کے رسول نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بڑے توحیدی ہونے کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، پر اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، میرے رسول کے قدموں میں جاؤ گے، اس کی تابعداری کرو گے
تب میں ملوں گا. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی محبت کے لیے اپنا محبت تمہیں دینے کے لیے میرا دروازہ بتایا. تو چلو یار مجھے بھی چند لوگ بڑے محبوب ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ میرے محبوب لوگ صحابہ کرام ہیں, کچھ میرے بھی محبوب ہیں, تم ان کی تابعداری کرو. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا هم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت عظام کی غلامی اور ان کی اہل بیت کے پاؤں کے نیچے آنے والے مٹی کو اللہ کی قسم میں اپنے آنکھوں کا سرما بناتا ہوں. میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہم مدینہ منورہ میں رہے, حضرت نے فرمایا ہم مکہ مکرمہ میں رہے, یقیناً دین جو آیا ہے وہیں سے آیا ہے, اور یہ اہل بیت عظام بھی مدفون وہیں پہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرات اہل بیت ہو, حسنین کریمین ہو. ویسے ایک بات آپ علماء سے میں پوچھتا ہوں, حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوازہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 61-62 سال کوئی عمر ہے اس کی جو ہم نے پڑھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت سیدنا حسین بن علی کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال 5 سال 4 سال 5 سال سے لے کے شہادت تک, شہادت سن 61 ہجری میں ہوا. تو یہ 57-58 سال سیدنا حسین حسنین کریمین کہاں رہے؟ اس وقت جناب والا کیا ان لوگوں نے سیدنا ابو بکر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس وقت ابن خطاب کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا حسنین کریمین نے ابن عفان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے حیدر کرار کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ جب پڑھی ہے تو پھر جناب والا 57 سال کا عرصہ جو مکہ اور مدینے میں رہے اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. سن 61 ہجری کے اندر جناب والا ایک واقعہ غلط رونما ہوتا ہے. ہم یہاں پہ یزید کے ڈیفنس کے لیے نہیں بیٹھے, میں ڈیفنس نہیں کرتا, بات غلط ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 57 سالہ دور حضرات حسنین کریمین کے کن کے ساتھ گزرا ہے؟ یہ ہے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں بڑے رحم دل تھے. میں آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے میں ہوم منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا اور جناب والا یہ چیف منسٹر سے بات کریں. یہ خوبصورت علماء کرام اپنے دستار جبو دستار کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے. آپ کسی پروگرام, چونکہ یہ جلسہ نہیں ہے ورنہ اس میں کوئی بات کر دیتا, میں ایک پروگرام ترتیب دیں جس کا نام ہو صحابہ کرام و اہل بیت عظام. آپ تائید کریں میری اس بات کی اگر آپ اتفاق کرتے ہیں. صحابہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان مومن جو ہے, علامہ سیستانی کا حوالہ دیا حضرت نے, علامہ سیستانی نے فرمایا مسلمان کیا یار, یہ تو ان سنیوں کو بھائی نہ کہو, یہ ہماری جان ہے. کتنی بڑی خوبصورت بات ہے. تو میں کہ خلیل قاسمی کہتا ہے شیعہ دوستو, آپ نے فرمایا کہ بھائی سنی ہماری جان ہے. میں اس سے بڑھ کر یہ بات کہہ دوں صحابہ کرام ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. ہمیں اپنے سینے لگا تو ان کو بھی لگا لو. اہل بیت عظام ہم اپنے ان کی جوتی کے نیچے آنے والی مٹی کو میں سرما نہ بناؤ تو خلیل قاسمی کو گرفتار کرو. اور یہ جذبہ جو میں رکھتا ہوں ہمارے فاضل دوست علماء بھی رکھیں, اور پاکستان گلگت بلتستان گورنمنٹ اس پر جو کوئی سیمینار کا انعقاد کر کے ان حضرات علماء کرام شیوخ کو بھی بلا لیں, ان علماء کو بھی بلا لیں, بلا کے موضوع دے دیں کہ اہل بیت عظام کا مقام اور مرتبہ قرآن و حدیث کے آئینے میں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اہل بیت کو کتنا چاہتے ہیں. اور میں یہ تصور کروں گا جیسے فرمایا کہ سنی جو ہے وہ ہماری جان ہے, تو اس صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی ابو بکر, عمر, عثمان اور حیدر یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. صحابہ کرام من حیث الجماعت وکل وعد اللہ الحسنی, یہ ساری جماعت اللہ کے رسول کے پروردہ ہے. آج ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے میں نے 10 سال کے اندر ایسی محنت کی ہے, ایسے کارکن بنائے ہیں جناب اللہ لڑ جھگڑنے کے لیے بھی تیار ہے. اس کے لیے میرے آقا 23 سالہ دور نبوت کے اندر اس نے محنت نہیں کی تھی, اس نے ایسے جوان نہیں بنائے تھے, اس نے ایسی جماعت نہیں بنائی تھی. اور جس جماعت پر تو اللہ کا قرآن ناطق ہو, جس جماعت کے فضیلت تو اللہ خود اعلان کر رہا ہو, میں اپنے کارکنوں کی جناب استعداد کو دے کر میں ان کا امتحان لے لیتا ہوں. میرے رسول کے
جانشانوں کا امتحان کسی فرش زمین پر کسی نے نہیں لیا، اللہ نے عرش بری سے لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے آسمانوں سے یہ فیصلہ سنا دیا، میں نے اپنے حبیب کے رضاکاروں کے دلوں کا امتحان لیا۔ میرا سوال ہے خلیل قاسمی کا، اے اللہ تو نے رسول اللہ کے صحابہ کے آنکھوں کا امتحان لیا، ہاتھوں کا امتحان لیا، پیروں کا امتحان لیا، چلنے پھرنے کا امتحان لیا، اٹھنے بیٹھنے کا امتحان لیا، نشست و برخاست کا امتحان لیا؟ تو آواز آئی جناب والا یہ سارے ظاہری سبجیکٹ ہیں، اس سبجیکٹ کے لیے ان کے استاد کامل ہیں محمد رسول اللہ، ان چیزوں کا امتحان اس نے لیا، اور چونکہ دل کا معاملہ ہے، دل کے اندر میں نے ایمان کا بھوٹا لگا لیا تھا، ایمان کا بھوٹا ہرا بھرا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو پھر میں نے دل کا امتحان لیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے پھر اس کے اندر کفر عصیان کی جڑی بوٹیاں کاٹ ڈالی، ایمان کا گلدستہ ہمیں نظر آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، اصحاب اہل بیت کے ہم غلام ہیں، آپ اس کاوش کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کو اس حوالے سے آفرین بھی کہتے ہیں، اس میں ہمارے اداروں کا بھی بھرپور کردار ہے، تو اس میں بہت بڑی کامیابی ہوگی ہم سب کی۔ بہت مہربانی۔